تو اب یہ سیاسی غیر یقینی کب ختم ہوگی اور جب ختم ہو جائے گی تو کیا پاکستان کے معاشی چیلنجز بھی ختم ہونے جا رہے ہیں؟ نئی حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا IMF کے ساتھ ڈیل کرنا؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مفتاح صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ اس وقت جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے، کم و بیش اس میں تمام ہی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک آدھ جماعت کو چھوڑ کر، اب ان کے لیے آگے کتنے بڑے معاشی چیلنجز ہیں؟ کیا وہ مشکل فیصلے جو کہ اس وقت پاکستان کے حق میں کرنے ہیں یہ تمام جماعتیں مل کر پائیں گی؟ آپ کو لگ رہا ہے سب؟ دیکھیے، حکومت کی تو یہ اولین ترجیح اور رسپانسبلٹی ہے، فرض ہے کہ وہ اچھے سے اچھے فیصلے کرے، اور جس نہج پہ پاکستان آ چکا ہے یہاں پہ اب غلطی کی بہت کم گنجائش ہے، تو حکومت کے لیے اچھے فیصلے کرنا ضروری ہے۔ کتنی مستحکم حکومت ہوگی یہ تو بات جو ہے وہ تھوڑی سی ابھی ہوا میں ہے، اور جو آپ نے کہا کہ ایک آدھ جماعت کو چھوڑ کے ساری جماعتیں ساتھ ہوں گی، یہ بات درست ہے، لیکن جو ایک آدھ جماعت جس کو آپ چھوڑ رہے ہیں وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو حکومت کے لیے مشکل فیصلے لینا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، اس صورتحال میں زیادہ مشکل ہوگا، لیکن بہرحال یہ ناگزیر ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ مشکل تو مفتاح صاحب، یہ جو فش کی اس وقت رپورٹ آئی ہے یہ کتنی تشویشناک ہے؟ اب اس رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور IMF کا جو پروگرام ہے اس میں بڑی پیچیدگی ہو سکتی ہے اگر یہ غیر یقینی ایک فضا رہی سیاست میں، تو یہ اس کو پھر کس طرح سے کم کیا جائے، اور اس رپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پھر؟ دیکھیے، اگر حکومت کا ذہن کلیئر ہے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اس IMF پروگرام کی، اور IMF کے پروگرام کے بغیر ہم بہت ہی مشکل میں پھنس جائیں گے، تو پھر یہ مشکل نہیں ہوگا۔ حکومت کو بالکل سوچنا چاہیے کہ دیکھیں، جو قیمتیں بڑھانی تھیں وہ بڑھا دی ہیں، تو جو عوام کے اوپر آپ نے بوجھ ڈالنا تھا وہ ڈال دیا ہے آپ نے۔ اب آپ نے اسپیشل انٹرسٹ سے لڑنا، اسٹرکچرل چینجز کرنے ہیں، جس کے اندر مثال کے طور پر آپ نے جو ہے ٹیکس کے نیٹ کو وائڈ کرنا ہے، دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانا ہے، زراعت کے اوپر ٹیکس لگانا ہے، ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگانا ہے، جو سیکٹرز ٹیکس میں نہیں ہیں اور جن کی لابیاں بہت مضبوط ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانا ہے۔ دویم آپ کو نجکاری کرنی ہے، اس کے اندر آپ کو جو لیبر یونینز ہوتی ہیں جن کے ایک وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ مفاد ہوتے ہیں، ان کے خلاف جانا ہے۔ لیکن ان تمام جو اقدامات ہیں ان سے ایک جو عام صارف ہے، ایک عام پاکستانی ہے، ایک جو غریب پاکستانی ہے، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو حکومت کو یہ سوچ کے کہ ہم عام پاکستانی کا فائدہ کریں گے، پاکستان کا فائدہ کریں گے اور اسپیشل انٹرسٹ سے لڑائی کریں گے، اگر یہ سوچنے میں حکومت کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو لیکن مفتاح صاحب، یہ PDM میں بھی یہی ساری جماعتیں تھیں اور اس دور میں بھی اسی طرح کے ٹیکسز لگائے گئے، جو لوگ پہلے ٹیکس دے رہے تھے انہی پر زیادہ ٹیکس لگائے گئے، تو پھر اس کا ملبہ بھی الیکشن میں آپ دیکھیں ان سیاسی جماعتوں پر گرا ہے، تو کیا ایک بار پھر اس طرح کے اقدامات اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں یہ جماعتیں؟ دیکھیے، گیس اور بجلی کی جتنی قیمتیں بڑھنی تھیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور مطلب اب اس سے زیادہ مزید تو بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو مشکل عوام کے اوپر ڈالنی تھی آپ نے بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، وہ تو کیئر ٹیکر حکومت نے آ کے کر دی ہے۔ اب آپ کو نجکاری کرنی ہے، اب آپ کو اسٹرکچر چینج کرنا ہے، اور یہ جو ہے عام آدمی کے اوپر ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی تنخواہوں کے اوپر ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں یا مزید ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بڑے بڑے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ پراپرٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، جو ٹیکس سے مستثنا ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگانا ضروری ہے۔ پورے پاکستان کا دکاندار اگر 25 لاکھ پاکستان میں دکانیں اور 30,000 دکانیں ٹیکس دے رہی ہوں اور باقی 24,70,000 دکانیں ٹیکس نہ دے رہی ہوں تو یہ زیادتی ہے، اور ان کے اوپر ٹیکس لگانا ضروری ہے۔ تو عام آدمی کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ عام آدمی تو آپ دیکھیں گے کہ اگر حکومت یہ چیزیں کر لیتی ہے تو 6-8 مہینے میں فائدہ ہوگا، لیکن اب سمجھ لیجیے کہ حکومت یہ نہیں کرتی۔ حکومت اگر مزید ٹیکس نہیں لگاتی، کچھ اخراجات اپنے کم نہیں کرتی، نجکاری نہیں کرتی، تو اس کا نقصان حکومت کہاں سے بھرتی ہے؟ اس کا نقصان حکومت نوٹیں چھاپ کے بھرتی ہے، اور اس نوٹیں چھاپنے سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو عام آدمی، غریب آدمی تو اس مہنگائی میں پس رہا ہے، اور غریب آدمی کی مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔